بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی سعید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں، جن میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے واقعات وہ بیان کر رہے ہیں، انہی میں سے یہ واقعہ بھی ہے۔ خطبات فقیر کی جو جلد نمبر 1 ہے اس کا صفحہ نمبر 219 اور 20 ہے، تو وہاں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب جو قارون تھا وہ زمین کے اندر دھس گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ وحی آئی کہ اے موسیٰ میرے پیارے نبی، آپ جلال میں تھے، آپ نے 3 دفعہ حکم دیا، زمین نے ان کو نگل لیا، لیکن میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس وقت قارون میرے سامنے معافی مانگ لیتا اور میں معاملہ کر رہا ہوتا تو میں یقیناً اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے۔ تو یہ واقعہ نقل ہوا ہے خطبات فقیر کے اندر۔ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مفتی سعید خان صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کچے مفسرین نے ایسی باتیں لکھی بھی ہوں گی وہ بھی اور یہ بھی سب برابر ہیں، یعنی پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایسے اگر کسی کچے مفسر نے اس واقعے کو نقل کر بھی دیا ہے تو یہ سب کے سب برابر ہیں، واقعہ جو ہے جھوٹا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ مفتی صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ واقعی جھوٹا ہے اور کسی کتاب کے اندر یہ بات جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو تفاسیر کی جو کتابیں ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے، روح المعانی کے اندر ہے، ان کو تو آپ ایک طرف رکھیے، میں صرف جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے دکھا رہا ہوں کہ کن کن کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے اور اس کی جو سند ہے وہ بھی کس درجے کی ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 334 ہے، وہاں بعین ہی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب جو قارون تھا زمین کے اندر دھسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اسی پر اعتراض ہے ان کو، تو یہ باقاعدہ موجود ہے۔ فوحی اللہ تعالیٰ الی موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ سألک عبادی وتضرعوا الیک، کہ میرے بندوں نے تجھ سے سوال کیا، عاجزی کی، فابیت ان تجیبہم، آپ نے جواب دینے سے انکار کر دیا، اما وعزتی لو انہم دعونی لاجبتہم، کہ اگر وہ میری عزت کی قسم اگر وہ مجھ سے سوال کرتے، مجھے پکارتے تو میں ان کا جواب دیتا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور جو مستدرک حاکم ہے مستدرک علی صحیحین اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 434 ہے، بعین ہی ان لفظوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ امام حاکم کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متسائل واقع ہوئے ہیں، بہت سے واقعات کو صحیح قرار دے دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اس واقعے کے اوپر جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے وہ بھی یہی ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے اور یہ واقعہ جو ہے سنداً صحیح ہے۔ اور جن دیگر حضرات نے مزید تحقیق کی ہے اور جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں بعض راویوں کے اوپر کلام ہوا ہے، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو واقعہ ہے اس کی سند زیادہ سے زیادہ ضعیف قسم کی ہے۔ تو اگر اس کو آپ صحیح تسلیم کر لیں تب بھی اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو ضعیف تسلیم کر لیں تب بھی اس واقعے کو جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر پیر صاحب پر الزام لگانا اور یہ کہہ دینا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مفتی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے یہ دیکھیں شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مضمون تھا جو حضرت نے توبہ کے اوپر لکھا تھا، جو ماہنامہ الفاروق جو 1436 ہجری کا تھا ذی قعدہ مہینے کا، تو اس میں حضرت کا یہ مضمون شائع ہوا تھا۔ تو حضرت نے توبہ کے اوپر یہ جو مضمون لکھا تھا باقاعدہ اسی واقعے کو حضرت نے ذکر فرمایا تھا، اور المستدرک علی صحیحین کا حوالہ بھی دیا تھا مستدرک حاکم کا، ایسے ہی روح المعانی کا بھی حضرت نے حوالہ دیا تھا۔ تو حضرت پیر صاحب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ متصوف آدمی ہے اور موقع نہیں ملتا ہے چیزوں کو تلاش کرنے کا، لیکن حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی تو ساری کی ساری زندگی جو ہے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو حضرت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا حضرت کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ جھوٹا واقعہ سنا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب کی طرف سے جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو یہ ذاتی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رہے، وہ یہ کہ یہ جو واقعات وغیرہ بعض اس طرح کے آگے ہیں جو سنداً صحیح نہیں ہے، بیانات کے اندر ہوں یا حضرت پیر صاحب کی کتابوں کے اندر ہوں یا بعض موضوع روایتیں جو آ گئی ہیں، تو بعض حضرات نے سمجھ لیا کہ شاید میں ان کی تائید کر رہا ہوں، تو میں ان کی ہرگز تائید نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ ان واقعات یہ سارے واقعات صحیح ہیں، ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کسی بھی واقعے کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو پھر اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور
حضرت پیر صاحب کے جو بیانات کا مجموعہ ہے یا جو ان کی کتابیں ہیں ان کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے اور خود انہی حضرات کو کرانی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح باتیں جائیں اور جو غلط باتیں ان کتابوں کے اندر نقل ہو گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے یا ان کے بارے میں صراحت کر دی جائے کہ فلاں واقعہ جو ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا یہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کے جو بیانات کا مجموعہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات آ گئی ہے تو اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کی صراحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ جو ہے صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح سے ان بیانات کے اوپر بھی جو ہے کام ہونا چاہیے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کمزور بات کسی کی کتاب میں نقل ہو گئی ہے یا کوئی کمزور واقعہ نقل ہو گیا ہے تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کسی معتبر شخصیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ورنہ تو اگر کوئی اس طرح کی بات نقل ہو گئی ہے تو بے شک اس کے بارے میں بتانا چاہیے، لیکن شخصیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور ان کی عزت کو پامال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جو تھا میں نے اس کی تحقیق کو جو ہے نقل کر دیا ہے، امید ہے کہ مفتی صاحب تک بھی یہ بات پہنچے گی اور وہ بھی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔